بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایمان میں کیا رکھا ہے؟ ایمان سونے کی طرح چمکتا نہیں، عورت کی طرح عیاشی کا ذریعہ نہیں بنتا، اور ایمان بادشاہ اور فرعون نہیں بننے دیتا۔ ایک بار روح کے دروازے بند کر لو تو ایمان بیکار شے بن جاتا ہے، پھر عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اسپین سے تمہارا پرچم کیوں اترا؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہ کفار کی سازش کا نتیجہ تھا، مگر ان کی سازشیں کیوں کامیاب ہوئیں؟ کیونکہ خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو کفار کا اہلکار بنایا اور اجرت وصول کی۔ اسپین ان کا تھا جنہوں نے سمندر پار جا کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں تاکہ واپسی کا خیال ہی دل سے نکل جائے۔ اسپین کی قیمت وہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ قیمت دی تھی۔ اسپین شہیدوں کا تھا، یہ ہوتا آیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہی ہوتا چلا جائے گا کہ خون کے نذرانے دیکھ کر ملک حاصل کرنے والے دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں جن کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا۔ انہیں چونکہ ملک مفت ہاتھ آ جاتا ہے، اس لیے اسے وہ عیاشی کا ذریعہ بناتے ہیں اور اپنے تخت و تاج کی سلامتی کے لیے دین ایمان والوں اور دل میں قوم کا درد رکھنے والوں کی زبانیں بند کرتے اور ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ انہیں افلاس اور فاقوں کی چکی میں پیس کر ان کے جذبوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسپین میں بھی یہی ہوا۔ کفار نے ہمارے بادشاہوں کو زر و جواہرات اور یورپ کی حسین لڑکیوں سے اپنے ہاتھ میں لیا، انہیں انہی کی فوج کے خلاف کیا، مجاہدین کو مجرم بنایا اور اسپین کی اسلامی مملکت کو دیمک کھا گئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں نے لہو کے چراغ جلا کر آدھی دنیا کو حق کی آواز سے منور کیا۔ کہاں ہیں وہ چراغ؟ ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے ہیں۔ یہ چراغ لہو مانگتے ہیں، مگر لہو دینے والے صلیبیوں کی شراب اور عورت کے تلسم میں گم ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سلطنت مفت ہاتھ آئی ہے۔ وہ ان شہیدوں کو بھول چکے ہیں جن کے خون کے عوض اللہ نے قوم کو یہ سلطنت عطا کی تھی، اور اللہ نے یہ سلطنت بادشاہیاں قائم کرنے اور عیاشی کے لیے عطا نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے مرکز بنا کر اسلام کا نور ساری دنیا میں پھیلایا جائے اور بنی نوع انسان کو شر کی قوتوں سے نجات دلائی جائے۔ مگر شر کا جادو چل گیا، اور آج جب قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ہے، ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا، کافر سے پہلے غدار کا قتل ضروری ہے۔ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خطہ خون میں ہی ڈوبا رہے گا۔ حکومت شاید مسلمانوں کی ہی رہے، مگر ان کے دلوں پر صلیبیوں کی حکمرانی ہوگی۔ جنگی نقطہ نگاہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو ایسی پوزیشنوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ کسی بھی ایسے قلعے پر جو وہ فتح کر چکا تھا دشمن براہ راست حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان قلعوں میں اس نے مختصر سی نفری رکھی تھی، کیونکہ وہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا قائل نہیں تھا۔ پہاڑی علاقے میں اس نے تمام راستوں اور وادیوں کی بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ جو راستے تنگ تھے ان کے اوپر پہاڑیوں پر اس نے بہت بڑے بڑے پتھر رکھ کر کچھ آدمی بٹھا دیے تھے تاکہ دشمن گزرے تو اوپر سے پتھر لڑکا دیے جائیں۔ دمشق سے آنے والے راستے کو اس نے کمانڈو قسم کے گشتی دستوں سے محفوظ کر رکھا تھا تاکہ رسد دشمن سے محفوظ رہے۔ ایک جگہ ایسی تھی جسے ہماتا کے سینگ کہا جاتا تھا۔
یہ ایک وسیع وادی تھی جس میں ایک ٹیکری جو خاصی بلند تھی آگے جا کر سینگوں کی طرح 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھندے کی حیثیت دے رکھی تھی۔ اس نے اپنے سالاروں کو تکنیکی لحاظ سے سمجھا دیا تھا کہ دشمن باہر آ کر لڑا تو اسے اس وادی میں گھسیٹ کر لڑایا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام علاقے میں ایسی جگہوں پر پوزیشنیں قائم کر لی تھیں جن سے وہ دشمن کو کسی بھی جگہ لانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس اہتمام کے علاوہ اس کے چھاپہ مار جوان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دور تک گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ دشمن کے قلعوں کے اندر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس موجود تھے جو خبریں بیچتے رہتے تھے۔ اسے یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ سلطانی کے نام نہاد دعوے دار الملک الصالح نے اپنے گورنر حران کے قلعہ دار گمشتگین کو اور موصل کے حاکم سیف الدین کو مدد کے لیے بلایا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کچھ شرائط کے بدلے مدد دیں گے، صرف بلاوے پر نہیں جائیں گے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مسلمان حکمران اور امراء بظاہر اتحادی ہیں لیکن ان کے دل میں آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی جنگ لڑ کر زیادہ سے زیادہ علاقے پر قابض ہونے کی فکر میں ہے، اور صلیبی انہیں مدد کم اور شے زیادہ دے رہے ہیں اور ان کی باہمی چپکلش کو ہوا بھی دے رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حسن بن عبداللہ سے پوچھا، شمس الدین اور شاہ بخت کی کوئی اطلاع نہیں آئی؟ حسن بن عبداللہ نے جواب دیا، کوئی تازہ اطلاع نہیں، وہ بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ گمشتگین نے کوئی بھی قدم اٹھایا تو یہ دونوں سالار اپنا پورا کام کریں گے۔ ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ حالات کے مطابق وہ کارروائی کریں گے۔ حسن بن عبداللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، وہ علی بن سفیان کا نائب تھا۔ علی بن سفیان مصر میں تھا کیونکہ دشمن کی جاسوسی اور تخریب کاری کا زیادہ خطرہ مصر میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حسن بن عبداللہ کے ساتھ باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے شمس الدین اور شاہ بخت کا نام لیا تھا، یہ دونوں گمشتگین کے جرنیل تھے۔ گمشتگین کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ شیطان فطرت مسلمان تھا، عہدے اور رتبے کے لحاظ سے وہ گورنر تھا اور حران کے قلعے میں مقیم تھا۔ اس قلعے میں اور باہر اس نے خاصی فوج جمع کر رکھی تھی۔ وہ خلافت کے تحت تھا اور خلیفہ کے احکام کا پابند، لیکن اس نے ذاتی سیاست بازی اور چال بازیوں سے فوجی اور سیاسی لحاظ سے ایسی پوزیشن حاصل کر لی تھی جہاں وہ کسی کو پلے نہیں باندھتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلعے میں نور الدین زنگی کے پکڑے ہوئے صلیبی قیدی تھے جن میں کمانڈر بھی تھے۔ سلطان زنگی فوت ہو گیا تو گمشتگین نے کسی کے حکم کے بغیر تمام قیدی رہا کر دیے۔ اس نے یہ اقدام صلیبیوں کی خوشنودی کے لیے کیا تھا کیونکہ وہ اب صلیبیوں کے خلاف نہیں بلکہ ان سے مدد حاصل کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے 2 سالار تھے جو ذہانت اور جنگی اہلیت کی بدولت اس کے معتمد تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شمس الدین علی اور دوسرے کا شاہ بخت علی تھا۔ یہ دونوں ہندوستانی مسلمان تھے۔ عراق کے اس وقت کے ایک عربی مورخ کمال الدین نے ان کا اتنا ہی ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں سکے بھائی تھے اور نور الدین زنگی کی زندگی میں ہندوستان سے اس کے پاس آئے تھے۔
سلطان زنگی نے انہیں فوج میں اچھا رتبہ دے کر ہران بھیج دیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد نے بھی ان کا اپنی ڈائری میں ذکر کیا ہے۔ عرب میں چونکہ نام کے ساتھ باپ کا نام بھی لکھا اور بولا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں بھائیوں کے نام تحریروں میں اس طرح آتے ہیں: شمس الدین علی بن ضیاء اور شاد بخت علی بن ضیاء۔ یہ اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ ضیاء کون تھا۔ تاریخ میں ان دونوں کے نام آنے کا باعث ایک واقعہ ہے جسے اس دور کے وقوع نگاروں نے قلم بند کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ گمشتگین منمانی کا قائل تھا۔ ہران میں عملاً اسی کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے ایک خوشامدی اور بدنیت افسر بن خاشب ابو الفضل کو قاضی کا رتبہ دے دیا تھا۔ اسلام کے قاضی انصاف اور دانش کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن ابو الفضل بے انصافی اور گمشتگین کی خوشنودی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس کی بے انصافی کے قصے شمس اور شاد بخت تک بھی پہنچتے رہتے تھے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رکھتے تھے۔ وہ فوج کے جرنیل تھے۔ قاضی کے فیصلوں اور شہری امور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ طبعاً بھی وہ خاموش رہنے والے انسان تھے۔ یہ مشہور تھا کہ گمشتگین پر ان کا بہت اثر ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ انہوں نے گمشتگین پر اپنا اثر پیدا کر رکھا تھا۔ ان دنوں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سواروں کے ساتھ آیا اور شام اور مصر کی وحدت کا اعلان کیا تھا، اس نے اپنے بہت سے جاسوس ان اسلامی علاقوں میں بھیج دیے تھے جو خلافت کے تحت ہوتے ہوئے ذاتی ریاستوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ان جاسوسوں کے چند ایک کارنامے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں سنائے جا چکے ہیں۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھیجا ہوا انتانون نام کا ایک ترک جاسوس ہران چلا گیا۔ وہ خوبرو اور وجیحہ جوان تھا، ترکی کے علاوہ عربی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے گمشتگین تک رسائی حاصل کر لی اور یہ کہانی سنائی کہ اس کا خاندان یروشلم میں آباد ہے، جو اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ اس نے بتایا کہ صلیبی وہاں مسلمانوں پر بے-رحمی سے ظلم و تشدد کرتے ہیں اور بلا وجہ جسے چاہتے ہیں بیگار پر لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی 2 جوان بہنوں کو اغوا کر لیا اور اس کے بھائیوں اور باپ کو بیگار کے لیے پکڑ لیا ہے۔ وہ فرار ہو کر یہاں تک پہنچا ہے اور صلیبیوں سے انتقام لینے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا حال حلیہ بگاڑ رکھا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ وہ یروشلم سے پیدل آیا ہے اور بھوک اور تھکن نے اسے عہدے منہ کر رکھا ہے۔ گمشتگین نے اسے فوجی نظروں سے دیکھا تو اس کا قد بدھ اسے پسند آیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ گھڑ سواری اور تیر اندازی جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ اسے ذرا آرام اور کھانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد دکھائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ گمشتگین نے اسے کھلا پلا کر سلا دیا۔ وہ بہت دیر بعد اٹھا تو اسے گمشتگین کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ایک گھوڑا منگوایا گیا۔ باہر لے جا کر ایک باڈی گارڈ کی کمان اور ایک تیر اسے دے کر کہا گیا کہ خود ہی کہیں نشانے پر تیر چلا کر دکھاؤ اور پھر گھوڑا دوڑاؤ۔ قریب ایک درخت تھا جس پر پرندے بیٹھے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹا پرندہ ایک چڑیا تھی۔ اس نے اس کا نشانہ لیا اور تیر چلایا۔ تیر چڑیا کے جسم میں اتر کر اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اس نے ایک اور تیر مانگا جو لے کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور کہا کہ وہ قریب آئے تو کوئی چیز اوپر پھینکی جائے۔ وہاں گمشتگین کے باڈی گارڈ کھڑے تھے۔
ایک دوڑا گیا اور اپنے کھانے کی پلیٹ اٹھا لایا جو مٹی کی تھی۔ انتانون گھوڑے کو دور لے گیا، وہاں سے موڑ کر ایڑی لگائی تو گھوڑا سرپٹ دوڑا۔ انتانون نے کمان میں تیر ڈالا، ایک باڈی گارڈ نے پلیٹ ہوا میں اچھالی۔ انتانون دوڑتے گھوڑے سے تیر چلایا اور پلیٹ کے ٹکڑے ہوا میں بکھیر دیے۔ اس نے گھوڑا موڑ کر سواری کے کچھ اور کرتب دکھائے۔ یہ تو کسی کو بھی نہ معلوم تھا کہ وہ تجربہ کار جاسوس اور چھاپہ مار جنگجو ہے، اور اسے ہر ایک ہتھیار کے استعمال اور گھڑ سواری کا ماہر بنایا گیا ہے۔ اس کے قد بہت گھٹے ہوئے جسم، گورے چٹے رنگ اور کرتب دیکھ کر گمشتگین بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے باڈی گارڈز میں رکھ لیا۔ 2 باڈی گارڈز گمشتگین کے گھر بھی ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد انتانون گھر کی ڈیوٹی پر گیا، جہاں اسے 8 دن اور 8 راتیں رہنا تھا۔ مسلمان حکمرانوں کی طرح گمشتگین کا حرم بھی بارونق تھا۔ اس میں 12-14 لڑکیاں تھیں۔ انتانون نے پہلے دن جا کر گھر کے تمام دروازے اور کونوں کھدروں کو دیکھا۔ اس نے وہاں کے تمام ملازم مردوں اور عورتوں سے کہا کہ وہ چونکہ گھر کی حفاظت کے لیے آیا ہے، اس لیے سارے گھر سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس نے کمرے تک دیکھ ڈالے۔ وہ بہت چالاک تھا، باتوں کا جادو چلانا جانتا تھا۔ حرم میں جانے کی اسے جرت نہ ہوئی۔ ایک جوان لڑکی اسے برآمدے میں مل گئی، یہ بھی حرم کی ملکیت تھی۔ اس نے انتانون سے شہزادیوں والے رعب سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے گردن تان کر جواب دیا، محافظ ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ اس محل جیسے مکان میں آنے اور جانے کے راستے کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ یہاں کون رہتا ہے۔ لڑکی نے کہا، محافظ تو پہلے بھی یہاں رہتے ہیں، کبھی کوئی اندر نہیں آیا، یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ اس نے جواب دیا، یہ میرا فرض ہے، اگر حرم سے کوئی ایک بھی حسینہ غائب ہو گئی تو محترم قلعہ دار اس کی جگہ میری بہن کو اٹھا لائیں گے۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی بہن کی حفاظت کے لیے آئے ہو۔ اس نے چہرے پر اداسی کا تاثر پیدا کر کے کہا، اگر میں اس کی حفاظت کر سکتا تو آج ایک لڑکی سے یہ نہ کہلواتا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو۔ میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ اس نے آہ بھر کر کہا، اس لیے آپ کی حفاظت میں پوری احتیاط کر رہا ہوں۔ وہ بھی آپ جیسی تھی، بالکل آپ جیسی۔ مجھے روکنے کی کوشش نہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے اندھیرے میں جو تیر چلایا تھا وہ نشانے پر لگا۔ اس نے عورت کے جذبات پر تیر چلایا تھا۔ وہ بھی جوان لڑکی تھی، پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا ہوا تھا؟ کیا تمہاری بہن اغوا ہو گئی تھی؟ اگر اغوا کرنے والے مسلمان ہوتے یا وہ خود کسی مسلمان کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا۔ دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا کہ کوئی اس سے شادی کر لے گا یا اسے کسی مسلمان امیر کے حرم میں دے دیا جائے گا۔ اسے صلیبیوں نے اغوا کیا ہے، ایک نہیں 2 بہنوں کو۔ میں ان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے اور کس طرح اغوا ہوئی ہے۔ اس نے وہی یروشلم والی کہانی سنا دی اور اپنے فرار کی کہانی ایسی سنسنی خیز بنا کر سنائی کہ لڑکی کا چہرہ بتاتا تھا جیسے یہ تیر اس کے دل میں اتر گیا ہو۔
اس نے کہا میں وہاں سے پیدل یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو کر صرف اپنی بہنوں کا ہی نہیں ان تمام بہنوں کا انتقام لوں گا جنہیں صلیبیوں نے اغوا کیا ہے۔ قلعہ دار نے مجھے اپنے محافظ دستے میں رکھ لیا ہے۔ اس نے اور بھی بہت سی جذباتی باتیں کیں جو لڑکی کے دل میں اترتی گئیں۔ انطانون اچھی طرح جانتا تھا کہ حرم کی لڑکیوں کے جذبات نازک ہوتے ہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ بہت کمزور ہوتی ہیں۔ وجہ صاف ہے، ایک آدمی کی 1 درجن یا اس سے بھی زیادہ بیویاں ہوں تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ آدمی اسی کو چاہتا ہے، اور جب بیویاں بغیر نکاح کے حرم میں قید رکھی ہوئی ہوں تو انہیں محبت کا اشارہ بھی نہیں ملتا۔ جوان لڑکی کے کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں۔ حرم کی جوان لڑکی یہ بھی جانتی ہے کہ چند سال بعد اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ انطانون کو معلوم تھا کہ حرم کی لڑکیوں نے اپنے خوابوں اور رومانوؤں کو دبا کر رکھا ہوتا ہے اور وہ چوری چھپے اپنے خاوند یا آقا کے کسی جوان دوست یا کسی جوان اور خوبرو ملازم کے ساتھ عشق و محبت کا نشہ پورا کر لیتی ہیں۔ انطانون کے سامنے چونکہ یہی لڑکی اتفاق سے آ گئی تھی، اس لیے اس نے اسی کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی، کیونکہ اپنے جاسوسی کے مقاصد کے لیے اسے حرم کی ایک لڑکی کے دوستانے کی ضرورت تھی۔